2024 में फ्रांस ने बहुत अच्छा एक चांस दिया है, गोल्डन चांस है ये। अगर आप फ्रांस में आना चाहते हैं तो, और मज़े की बात ये है कि आप फ्रेश पासपोर्ट पे भी फ्रांस का वीज़ा ले सकते हैं। इतना अच्छा चांस जो है मेरा ख़्याल में बार बार नहीं मिलते। किस तरीके से आपने ये वीज़ा लेना है फ्रांस का, इसकी पूरी डिटेल अगर आपने जाननी है तो वीडियो के साथ रहिए, आपको पूरी डिटेल मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सिद्दीकी। जी, बहुत अच्छा चांस दे दिया फ्रांस ने, क्योंकि फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जो कि पूरी दुनिया में जितना टूरिस्ट फ्रांस में आता है कहीं नहीं जाता। इसकी इतनी डिमांड है फ्रांस की, और फ्रांस ने भी दिल खोल दिया हुआ कि जो भी आए मोस्ट वेलकम। इसका तरीक़ाकार क्या है, चलना उनके रूल्स के साथ है आपने, अगर तो आपने फ्रांस में आना है तो टूरिस्ट वीज़े पे। बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि फ़्रांस का वीज़ा या कहीं शेंगन का वीज़ा जो है वो आपको फ्रेश पासपोर्ट पे नहीं मिलता। जी बिल्कुल मिलता है, लेकिन उसके एक तरीक़ेकार हैं, और अगर वो आप तरीक़े इस्तेमाल करेंगे, जो रूल्स हैं है वो लीगल तरीके, और लीगल तरीक़ों से अगर आप इस्तेमाल करेंगे लीगल तरीका, तो बिल्कुल आपको फ़्रेश पासपोर्ट पे भी फ्रांस का वीज़ा मिलता है। मिला है लोगों को, एक को नहीं, दो को नहीं, 10 को नहीं, 100 को नहीं, बहुत सारे लोगों को मिला है। तो वो तरीक़ाकार क्या है वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और उसके अलावा दूसरे जिनके पास ट्रैवल हिस्ट्री है उनको भी फ्रांस जो है वीज़ा दे रहा है, क्योंकि फ्रांस एक वाहिद ऐसी कंट्री है कि जो टूरिज़म को ज़्यादा फ़रोग़ देती है। टूरिज़म को कहती है जी आप आएँ, क्योंकि उससे काफ़ी सारा पैसा भी मिलता है, और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो फ्रांस में आता है, वीज़ा लेकर आता है, या जिनको एंट्री है वो एंट्री से आते हैं, वो भी आते हैं। जिनको वीज़े की ज़रूरत होती है वो वीज़ा लेके भी आते हैं। और ज़्यादातर पेरिस की वजह से फ्रांस जो है मशहूर है, जिसकी वजह से लोग खींचे आते हैं। उसका नाम ही कुछ ऐसा है, पेरिस, अफल टावर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं देखने वाली फ्रांस के अंदर। तो चलते हैं जी अपनी बात की तरफ कि आप फ्रेश पासपोर्ट पे किस तरीके से फ्रांस का वीज़ा ले सकते हैं। इसके लिए सिर्फ एक चीज़ ज़रूरी है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल और अच्छी होनी चाहिए। अच्छी से मुराद कितनी अच्छी होनी चाहिए, अगर तो हम डॉलर्स के हिसाब से या फिर एरो के हिसाब से अगर बात करते हैं तो आपको इसके लिए कम से कम जो है वो 7 से 9,000 एरो आपका बैंक बैलेंस होना चाहिए, कम से कम। इससे कम ना हो, इससे कम होगा तो फिर दुश्वारी होगी। अगर तो आपके पास इतना बैंक बैलेंस है, आपकी बैंक स्टेटमेंट है, और बैंक स्टेटमेंट भी ओरिजिनल होनी चाहिए, उसके साथ साथ जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने साथ में लगाने हैं वो भी सही तरीके से और ओरिजिनल होने चाहिए। फ्रांस के भी वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आम शेंगन कंट्रीज़ को दरकार होते हैं, जो चाहिए होते हैं उनको, वही चीज़ें इसको भी फ्रांस के वीज़े के लिए भी लगती हैं, वही पेपर लगते हैं। और इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि एक चीज़ की जो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है वो मैं आपको बताता हूँ, जिसको हर शख्स जो है वो इग्नोर करता है, क्योंकि वो है ही ऐसी एक चीज़, तो उसको कहते हैं छोड़ो यार, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसी से फ़र्क पड़ता है। एक होता है ट्रैवल प्लान। जो ट्रैवल प्लान है उसको कभी इग्नोर मत करें। ट्रैवल प्लान के अंदर जो है डेट बाय डेट, अगर आप ट्रैवल प्लान बना के देंगे वीज़ा ऑफिसर को, अपनी फ़ाइल में लगाएंगे, तो वो कभी रिजेक्ट नहीं होगा वीज़ा। उसमें ख़ास तौर पे जो नोट की जाती है चीज़, वो आपकी वापसी की जो डेट होती है ना, वो ज़्यादा
اکاؤنٹ کی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ٹریول پلان تو دیتے ہیں لیکن اس میں جگہ کے نام نہیں صحیح ہوتے۔ جو ٹورسٹ پلیس ہے آپ کو اگر نہیں پتا تو گوگل کریں، گوگل کر کے وہ دیکھیں کہ ٹورسٹ پلیس کون کون سے ہیں فرانس کے اندر، وہ والے نام درج کریں وہاں پہ اور ڈیٹ بائی ڈیٹ کریں کہ آپ نے اس ڈیٹ کو اپنی کنٹری سے جو ہے وہ جانا ہے۔ اس ڈیٹ کو آپ پیرس پہنچیں گے چارلی دی گال ایئرپورٹ کے اوپر، وہاں سے آپ نے کہاں پہ جانا ہے، ہوٹل کا نام مینشن کریں بیچ میں، کتنے کلومیٹر ہے ایئرپورٹ سے وہ ہوٹل وہ درج کریں، کتنی ڈیسٹینیشن پہ ہے وہ درج کریں، اور جو کس طریقے سے جانا ہے، آپ نے پبلک ٹرانسپورٹ سے جانا ہے وہ درج کریں۔ اگر بائی بس جانا ہے تو بس کا نام، اگر میٹرو پہ جانا ہے کسی چیز پہ جانا ہے تو اس کا روٹ وہاں پہ درج کریں۔ یہ دیکھیں چیزیں تو کہنے کو تو یہ بالکل نارمل سی ہیں لیکن ان کو درج کرنا بہت ضروری ہے۔ اور جو خاص طور پہ چیز نوٹ کی جاتی ہے اس میں ٹریول پلان کے اندر، اس جگہ کے نام، کیونکہ ویزا آفیسر ان چیزوں کو پڑھتا ہے اور وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھی یہ واقعی ہی انٹرسٹڈ ہے یہ شخص، اس نے یہ چیزیں دیکھنی ہیں۔ اور اگر آپ کہہ دیں گے جی میں نے پیرس جانا ہے، بس پیرس کا نام لکھ دیا تو ٹریول پلان بن گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور آپ کو ایک ایک چیز جو ہے وہ درج کرنی پڑتی ہے۔ ہوٹل بکنگ جو ہے وہ بے شک آپ ڈمی لگا دیں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ اوریجنل کر لیں۔ اسی طرح ہی جو ٹکٹ ہے آپ کا ریٹرن وہ بھی آپ ڈمی لگا سکتے ہیں، اور یہ سب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ڈمی لگی ہے، لیکن جب آپ نے جانا ہی ہے تو اوریجنل ٹکٹ بھی آپ خریدیں گے، ظاہر ہے یہ بھی ان کو پتہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں آپ کو فوری طور پہ پے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک ہوٹل اور ایک ایئر ٹکٹ جو ہے یہ آپ بعد میں بھی پے کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ جو آپ کی ٹریول انشورنس ہے وہ آپ نے مسٹ کرانی ہے، جو کہ کم سے کم 30,000 ایرو کو جو ہے وہ کور کرتی ہو۔ اگر آپ کو خدا نخواستہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، وہاں پہ بیمار ہو جاتے ہیں، تو بل جو ہے آپ کا وہ 30,000 بھی بن جاتا ہے تو انشورنس اس کو کور کر سکے۔ تو یہ ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ لوگ، یا بہت سارے ایسے جو ویزا کنسلٹنٹ بھی ہیں وہ بھی اگنور کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا کہ آپ کا جو ویزا ہے وہ ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ اور جن کے پاس ٹریول ہسٹری ہے، اور خاص طور پہ اگر انہوں نے شنگن کا ٹریول کیا ہوا ہے پہلے، کبھی 2 سال 5 سال پہلے بھی کیا ہوا ہے، تو تب بھی اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ پہلے جو بات میں نے بتائی وہ تو میں نے بتائی فریش پاسپورٹ والوں کے لیے، لیکن جو جن کے پاس ٹریول ہسٹری ہے، ڈاکومنٹس ان کے بھی یہی لگیں گے، یہی طریقہ کار ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ان کا چانس سب سے پہلے سب سے آگے ہوتا ہے ان کا چانس، کیونکہ وہ 1 دفعہ یا 2 دفعہ یا 3 دفعہ شنگن کا ٹور کر کے واپس آ چکے ہوتے ہیں اپنی ہوم کنٹری کو، جس کی وجہ سے ویزا آفیسر جو ہے وہ زیادہ تر ان کے پیپرز کو، اس کی فائل کو غور سے نہیں دیکھتا، کیوں کہ اس کا پاسپورٹ جو ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے فلاں فلاں کنٹری سے جا کے واپس آ چکا ہے۔ اور ایک چیز کا اور آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ فرانس ایمبیسی میں فرانس کا ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ اگر آپ کا پلان اور بھی ہے کہیں دوسری کنٹریز میں جانے کا، فرانس سے سوئٹزرلینڈ وغیرہ جانے کا، اسپین جانے کا، جرمنی جانے کا، بیلجیم جانے کا، ان کی ڈیٹیں بھی آپ نے اس ٹریول پلان کے اندر ڈالنی ہیں، لکھنی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے وہاں سے کہیں اور بھی موو کرنا ہے تو فرانس کا جو ٹور ہے آپ کا، فرض کر لیں کہ آپ نے 1 مہینے کے لیے جانا ہے، تو آپ کا یہ پروگرام ہے جی کہ میں دوسرے دن فرانس چھوڑ دوں گا اور فرانس چھوڑ کے میں سوئٹزرلینڈ چلا جاؤں گا یا اسپین چلا جاؤں گا، تو کوشش یہ کرنی ہے 2 دن کے بعد فرانس آپ نے نہیں چھوڑنا، زیادہ ٹائم جو ہے وہ آپ نے فرانس کو دینا ہے۔
فرانس کی ان جگہ پہ آپ جائیں یا نہ جائیں، لیکن فرانس میں رکنا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ آگے ٹریول کریں، اور واپسی جو ہے آپ کی وہ آپ نے فرانس سے ہی کرنی ہے، جو کہ ٹریول پلان میں آپ نے دینی ہے اپنی واپسی۔ بے شک آپ نے واپس آنا ہے یا نہیں آنا، لیکن جو واپسی ہے وہ آپ نے پیرس سے ہی واپس اپنی ہوم کنٹری کے لیے ٹکٹ کی ڈیٹ جو ہے وہیں سے لکھنی ہے، اور اسی چارلی دی گال ایئرپورٹ سے جو ہے آپ نے ٹریول کر کے واپس آنا ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے۔ تو مجھے امید ہے، باتیں تو بہت ساری ہیں اس فرانس کے ویزے سے ریلیٹڈ، لیکن یہ ہے کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی اسے لائک اور سبسکرائب کیجئے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔